ہمارے ملک کے جو حالات بھی چل رہے ہیں بیٹا، ان کے کچھ وجوہات۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا ملبہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں یا ریاست پہ ڈالتے ہیں، سرکار پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک؟ اصل ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان تھے ان کا سرکار سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، خود اپنے بلبوتے پہ کچھ چیزیں بنائیں جو اس وقت کی ضرورت تھی، یعنی کہ انہوں نے سرکار کو بلیم نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سائنٹسٹ کی مثال لیتے ہیں، تھامس ایڈیسن کو کبھی سرکار نے نہیں کہا کہ آپ ایک بلب ایجاد کریں، انہوں نے خود ایجاد کر لیا اور ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ ہم کیا کرتے، بجائے خود کچھ کرنے کے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں اور سرکار کا انتظار کریں کہ سرکار ہی کچھ کرے گی، اور سرکار نے تو 75 سال میں کچھ نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کچھ کریں، ہماری تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کچھ کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی تعلیم آپ کے معاشرے میں کوئی کام نہیں کرواتی آپ سے، تو یہ تعلیم نہیں تھا، یہ آپ نے ٹائم ضائع کیا۔ ہمارے یہاں سب سے برا حال ایک پڑھے لکھے شخص کا ہوتا ہے، وہ جس مائنڈ کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلتا ہے، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ اس نے تعلیم کے ساتھ ایک خطرناک جنگ لڑی ہے، وہ ایک نیگیٹو سوچ کے ساتھ نکلتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ ڈگریاں لیتے ہیں، تعلیم یافتہ قرار دیے پاتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں، وہ صرف اس کھوجنا میں ہوتے کہ مجھے نوکری ملے۔ اب جب نوکری کریں گے تو ان کی ساری صلاحیت دوبارہ اس پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ نوکری کرنے کے بعد وہ نوکر بن جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کرنے کی۔ مثال کے واپڈا میں جاب کرنے والے پڑھا لکھا شخص کبھی بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے اسے کرنے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا غلام ہے، نوکری کر رہا ہے تو اسے وہ کرنا ہے جو انسٹرکشن دی جاتی ہے۔ ہمارے میں انفراسٹرکچر انجینئر جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں بیٹا، وہ کبھی بھی اچھا روٹی بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ غلام ہے، نوکری کر رہے ہیں تو وہ کرنا ہے جو اوپر سے حکم ملتا ہے۔ تو لہٰذا 50% عوام کی رسپانسبلٹی کے ملک کے لیے کچھ کریں۔ پوری تاریخ بتا چکی ہے، جتنے سیاستدان تھے وہ اگر ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے تو وہ تھے، یا جتنے سیاستدان کو چھوڑ کے اپنے پاس سائنسدان جو تھے انہوں نے بھی کام کیا اپنی مرضی سے، ملک کے لیے کیا، یعنی کہ کسی سرکار کے تحت نہیں کیا ہوگا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور ایک پڑھا لکھا شخص تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ملک کی خدمت کرنا، قوم کے لیے بہتر کام کرنا، قوم کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ اگر صرف نوکری کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا ہے آپ نہ پڑھیں اور ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو تعلیم یافتہ ہونے کا کیا پہلی شرط ہے کہ آپ قوم کے لیے ضرور کچھ کریں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اس ملک کا حساب بھی آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ مت سوچیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کر رہی، کوئی ایشو نہیں، آپ اس ملک کا حصہ ہیں، آپ زیادہ سفر کریں گے۔ اور جب ملک پہ کوئی برا وقت آتا ہے سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہوتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا شخص۔ ایک غریب تو اس زمانے میں بھی ٹھیلا چلا رہا تھا اور اب بھی چلائے گا، لیکن پڑھا لکھا شخص جب پڑھتا ہے تو اسے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مجھے ایک اچھا سٹینڈرڈ چاہیے لائف کا میرے بچوں کے لیے، اور مجھے اپنا فیوچر اچھا چاہیے، تو اپنے فیوچر کے لیے بھی کریں اور عوام کے لیے بھی کریں۔ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے حالات کا، موجودہ حالات کا، جو ہم اتنے خطرناک طریقے سے جو ہے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے حالات پہلے سے کیا بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔